یہ میں آپ کو پہلے جو میں کل کہہ رہی تھی کہ اس کی جو دو موتیں اور دو زندگیاں، اس کو ہم نے اس میں واضح کیا تھا کافی اپنے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کی 28 تھی آیت، میرا خیال میں نے شاید 26 سمجھ لی تھی. 28 آیت ہے سورہ بقرہ کی. اور سورہ مومن یا سورہ غافر جو ہے وہ اس کی ہے جی 11th آیت ہے اس کی، جس کے اندر کے کالو ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین. یہ تو بالکل ہی کلیئر ورڈز ہے نا کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی تھی اور 2 دفعہ زندگی دی تھی. اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ جو میں آپ کو دکھانے لگی اس سے میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیں، ہاں جی یہ دیکھیں، یہ پہلی زندگی پہلی موت. یہ دیکھیں پہلی موت جو 28 سورہ بقرہ کی 28 آیت ہے. تو پھر یہ جو پیریڈ ہے ہمارا، یہ لیونگ پیریڈ ہے، یہ جو اس ٹائم کا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے دی. تو نہیں، یہ ڈورمنٹ پیریڈ ہے، یہ ڈورمنٹ پیریڈ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلی زندگی دے دی، وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو اس کے بعد ہمارا جو مرنے تک جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہماری زندگی ہوتی ہے. پھر ہمیں دوسری موت جو دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ یہ ہے جو ہمیں اس زندگی کے بعد ہم مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی موت کہاں تھی؟ یہاں پہ، ٹھیک ہے، عہد الست کے بعد. پھر یہ قبر کی زندگی جو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد جب تک ہم نے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے تب تک کی زندگی کو قبر کی زندگی عالم برزخ کہتے ہیں. اور یہ دوسری زندگی کب ملے گی؟ جب موت کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے. یہ ساری دوسری سورت کی 28ویں آیات ہیں. ٹھیک ہے جی، 28ویں آیت ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو 40 کی 11th آیت ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں آیات کو پڑھیں اور پھر سورہ آراف کی بھی پڑھیں جو میں نے 172-73 کا ہوا ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سے بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا یہ والی بات. اب ہم آج ہماری ہے سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ اسے کہتے ہیں یا سورہ فصلت کہتے ہیں. نمبر اس کا 41 ہی ہوگا ہر قرآن مجید میں. اگر نام ڈیفرنٹ لکھا ہوگا، سورہ فصلت لکھا ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر سورہ حامیم سجدہ لکھا ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اب ہم اپنی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ تو وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ جو آہستہ آہستہ نازل ہونے والی چیز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس رحمان کی طرف سے آ رہی ہے جو بہت ہی، جس کے اندر سے اس کی رحمت گش آؤٹ کرتی رہتی ہے اور جس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ اس کی طرف سے یہ آہستہ آہستہ اتر کے ایک چیز آپ کے پاس آ رہی ہے. کون سی؟ جو قرآن حکیم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آہستہ 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 نازل ہو رہا ہے. تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا. ٹھیک ہے، 23 سال میں یہ نازل ہوا ٹوٹل. ٹھیک، اس میں 13 سال مکی صورتیں، 13 سال مکہ کے اندر جو صورتیں، یہ بھی مکی صورت ہے. یہ سب جو نازل ہوتی رہی، یہ 13 سال تک مکہ میں نازل ہوتا رہا، 10 سال پھر مدینہ میں نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی، تو 23 ایئرس اس کی تنزیل ہے. اتنی لمبی، یعنی 23 سال، 1 2 دن 10 دن 10 مہینے 10 سال 23 سال 23 ایئرس. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پہ اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے. رحمان اور رحیم آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چل گیا. موسٹ بینیفیشنٹ یا اس طرح کر کے کوئی لفظ ہیں، موسٹ گریشیس، یہ انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن جو اس کا اصل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کی رحمت، رحمان کی رحمت، جو بھی آپ اس کو رحمت کہنا چاہیں، رحمت کہنا چاہیں، جو بھی رحمت اس کی گش آؤٹ ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے رحمان. جس کی رحمت گش آؤٹ ہو رہی ہو، ابل ابل کے نکل رہی ہو. ٹھیک ہے،
اور رحیم ہوتا ہے کہ جس کی رحمت چلتی رہنے والی ندی کی شکل میں ہو، ایور فلوئنگ اسٹریم جو کبھی بھی ختم نہ ہو سکتی ہو، جو کبھی بھی جس کا اینڈ نہ ہو سکتا ہو، اس کی طرف سے یہ تنزیل ہو رہی ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی ایویں کہانی نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی وہ جو قصہ گو ہوتے ہیں ان کی قصہ گوئی نہیں ہے، یہ اس رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہونے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ریٹن ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ یہاں بلیک اینڈ وائٹ یا گرین اور وائٹ جو کسی بھی کلرز میں لکھی ہوئی ہو، مطلب اس کا کتاب کا یہ ہوتا ہے ریٹن۔ ٹھیک ہے جی، تو ریٹن ہے یہ، اور اس کی جو آیات ہیں، یہ جس کو ہم آیت کہتے ہیں، جس کے آگے گول سا دائرہ پڑا ہوتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں عام طور پہ۔ ورسز مت کہا کریں، اس کو آیت ہی کہیں۔ انگریزی بول رہے ہیں تب بھی آیت کہیں گے تو آیت ہی پھیل جائے گا۔ جس طرح سے اللہ کا لفظ ہم اللہ ہی کہیں تو اللہ ہی پھیل جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گاڈ کہیں، جو گاڈس بھی بن سکتا ہے، گاڈیس بھی بن سکتا ہے، جس کو کہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا لفظ اتنا پیور ہے کہ وہ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے آیت کو ہم اگر آیت کہنا شروع کر دیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، جو اس قرآن حکیم میں ہیں، وہ ہم نے فصلت آیات اس کی آیات کو ہم نے مفصل طریقے سے بیان کر دیا ہے، تفصیل سے ان کو بیان کر دیا، فصلت تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن عربین، یہ قرآن ہے عربک زبان کے اندر، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہے، جو اس کو جاننا چاہے، جو اس کا نالج حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے یہ قرآن عربک کے اندر ہم نے نازل کیا، اور اس کی آیات کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ من کل مسل، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا، اور تفصیل سے۔ بشیرم و نذیرن، یہ بشارتیں بھی دیتی ہے، یہ جو تنزیل ہے یہ بشارتیں بھی دیتی ہے انسانوں کو، اور نذیرن اور وارننگس بھی دیتی ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس سے پہلو موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ۔ وہ کہتے کیا ہیں آگے سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا وہ بڑی اچھی پناہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دل بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نا، اس سے انہوں نے ایک جیسے کہ کسی قلعے میں پناہ لے لی ہے، یا کسی بڑی اچھی پناہ گاہ میں پناہ لے لی ہے نا، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے انہوں نے پناہ لے لی ہوئی ہے، اور ہمارے کانوں کے اندر جو ہے نا ایک بوجھ ہے کہ ہم یہ بات سن نہیں سکتے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک یعنی کہ ایک دوسرے کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہمارے دماغ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ دل، دماغ جو بھی قلوبنا، جو ہماری سینٹرل پرسنالٹی ہے، سینٹر آف پرسنالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک بڑی پروٹیکٹڈ جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ تمہاری کوئی بات اس تک پہنچ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا اس سے وہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے۔ اور کانوں میں ہمارے ثقل ہے، آگے ہمارے پردہ آیا ہوا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان۔ سو فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم بھائی اپنا کام کرتے رہو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ ایک جب ابھی عبداللہ بن ابی نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، سو کال جو بھی اس نے کیا تھا قبول، بہرحال اتنا بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سعد بن عبادہ تھے شاید یا کوئی اس طرح، جن کی بھی ان کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ بیمار تھے تو ان کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ بہت سارے کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سارے لوگ ایک جگہ پہ جیسے جمع ہو کے کوئی باتیں شاتیں کر رہے ہوں گے، کرتے رہتے تھے وہ باتیں اس طرح سے۔ وہ دشمنی نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کسی کے ساتھ نہیں پالی ہوئی تھی۔ یہ جو ہمارے دماغوں میں یہ اللہ معاف کرے بات آ جاتی ہے نا کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہے تو بس یہ دشمن ہے، نہیں، ایسی نہیں بات ہے، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں۔ کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہوئی نا بات، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوئی تو خیر ہے،
آپ اس کو بتا سکتے ہیں, آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں, یا اگر آپ کی وہ سنتا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے یہ لگی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے جب اتنا لوگوں کو کٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ کوئی اللہ کا کلام بھی انہیں سناؤں, تاکہ اکٹھے ہوئے تو زیادہ اچھی وہ ہوتی ہے نا, جیسے کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میں جا کے اپنے یہ جو جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ جا کے کارنر میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ میں بھی اس کو نا وہ ذرا بتاؤں گی. تو وہ جب آئے تو وہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور کہتا ہے بھائی دھول نہ اڑاؤ ہمارے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہے تھے تو وہ اس سے اتر پڑے اور اتر کے انہوں نے تھوڑا سا کچھ قرآن مجید سنانے کی کوشش کی. تو اس نے آگے سے کہا وہ بھائی بات سنو, یہ جو کہانیاں تم ہمیں سنا رہے ہو نا یہ اپنے گھر میں رہا کرو اور اپنے جو تمہیں پسند کرتے ہو نا انہیں جا کے یہ سنایا کرو, ہمیں یہ سنا کے بور نہ کرو. یہ بولا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی ٹھیک ہے وہ ابھی اس نے ایمان نہیں لایا ہوا تھا, قبول نہیں کیا ہوا تھا اسلام کو, یعنی کہ اتنے اچھے عزت دار آدمی کو مدینہ کے اندر اتنی دیر ہو گئی ہے جس کو رسالت ملی ہوئی ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم موقع دیکھ کے اور بات کریں, اور کبھی بھی اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا, اپنے گدھے پہ سوار ہوئے اور آگے چلے گئے. جا کے ساتھ بن عبادہ سے بات کی, وہ آگے جب سورہ منافقون آئے گی تو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گی. یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کسی اس ساری جو گیدرنگ تھی اس کے اندر عیسائی, یہودی, مشرک, کافر, مسلمان سارے ہی تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بات کی تو اس نے آگے سے اس قسم کا جواب دیا کہ ہمارے بات سنو, ہمارے کانوں, ہمارا دل جو ہے نا وہ اطمینان میں ہے, بڑے سکون میں ہے, بڑے اس میں پروٹیکٹڈ ماحول میں ہے, تمہاری باتیں نہیں ہم نے سننی, ہمارے کانوں میں شکل ہے, ہمارے آگے پردہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. سو فامل اننا عامل, جاؤ اپنا کام کرو بھائی جاؤ اپنا کام کرو, یہ اس نے کہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہتے تھے آگے سے کہ جاؤ اپنا کام کرو تم, ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم کرتے ہی رہیں گے, یہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, ہمارے اوپر اتنے ساری حجاب, پردہ, وقر, یہ وہ سب کچھ ہے, ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا اس کو, تم جاؤ پھر اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کرتے رہیں گے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, ان سے کہو کہ یقیناً میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, لیکن میری طرف صرف وحی آتی ہے, اور وحی کیا آتی ہے کہ یقیناً تمہارا الہ ایک واحد الہ ہے. فاستقیموا الیہ, تو اس کی طرف قائم ہو کر چل پڑو, اس کو قائم ہو کے پکڑ لو. واستغفروہ, اور اس سے استغفار کرو. وویل للمشرکین, اور بہت ہی برائی ہے ان کے لیے جو اللہ کی ذات کے اندر شریک کرتے ہیں کسی کو, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بہت برائی کی بات ہے, ویل ہے, تباہی ہے ان کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, یقیناً جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی کٹ آف نہیں ہوگا, ممنون, جو کبھی بھی کٹ آف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. ہاں, قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا, ان سے کہو, خود بھی سمجھو اس بات کو اور ان کو بھی پھر سمجھاؤ, کہو کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو, اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا, تم اس کے ساتھ اعتبار کھڑا کر دیتے ہو. یہ دیکھو یہ زمین کے اندر کتنی پروویژنس ہیں, یہ دیکھو کہ اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس چیز سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, کس کس پروویژن سے اس کو سجایا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, اور اتنا موزوں اس کے اندر سے ہر چیز تمہارے لیے نکلتی ہے, پیدا ہوتی ہے, بادل, واٹر سائیکل, ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے لیے پھر اعتبار کھڑے کر دیتے ہو, اس کے اعتبار کوئی اور کھڑا کر دیتے ہو, اندادن.
ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین جس نے 2 دن کے اندر اس زمین کو بنایا۔ اب یہ 2 دن، یہ 24 آورس والا دن نہیں ہے، یہ آپ کو بہت دفعہ میں بتا چکی ہوں، یہ ایک ایون ہے کہ 2 ایونز کے اندر ہم نے اس زمین کو بنایا۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس کے اوپر ہم نے رواسی رکھ دیے، وہ جو پہاڑ میں نے آپ کو کہا تھا لائک تھم پینس، جو آپ کو اس کے اندر اس کے اوپر رواسی کو رکھ دیا، پہاڑوں کو رکھ دیا، جو کہ اس کے اوپر سے وہ رکھ دیے، وبارک فیہا، اور اس کے اندر بہت سے ڈورمنٹ خزانے رکھ دیے اس زمین کے اندر۔ کہ شروع میں پہلے انسانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر تیل بھی ہے، تو اس کے اندر سونا بھی ہے، تو اس کے اندر چاندی بھی ہے، تو اس کے اندر اتنے ہیرے بھی ہیں، اور اس کے اندر فلانا ہے فلانا بے شمار منرلز ہیں۔ تو یہ تو نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر فیہا، اس زمین کے اندر بارکا، بہت سی بلیسنگز ہیں جو کہ تم ابھی ڈورمنٹ ہیں، ابھی تمہیں پتہ نہیں چل رہی ہیں۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس کے اندر ہم نے اس کی جو غذا تھی، یعنی اس کو جو طاقت دیتی رہتی زمین کو، جو اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی رہتی۔ اقوات ہوتی ہے قوت، کھانے والی چیز، کھانے پینے سے ہمیں طاقت آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے، اور اس کے لیے ہم نے مقرر کر دیا قدرہ، اس کے اندر ہم نے اندازہ ایک مقرر کر دیا اس کی اقوات کا، اس کی جو اس کو نرشمنٹ دینے والی چیزیں ہیں نا زمین کو، وہ بھی ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھ دی ہیں، جو اس کو نرشمنٹ بھی اندر سے دیتی رہیں گی۔ اور وہ ہم نے کتنے دن میں کیا؟ 4 دن میں، 4 ایونز میں، 4 ایپوکس میں، ٹھیک ہے۔ سواء للسائلین، اور وہ ہر سوال کرنے والے کے لیے برابر ہے۔ یہ جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی اس کو مانگے، جو بھی اس کو حاصل کرنا چاہے، سوال وہی کرتا ہے نا جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو ان کا سوال کرے گا، جو ان کو چاہے گا لینا، ہر ایک کے لیے یہ برابر ہیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو ہم نے زمین اور آسمان سے کہا، آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، یعنی میرا حکم قبول کرنے کے لیے تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ اللہ جی ہم اطاعت کرتے ہوئے، ہم آپ کا حکم مانتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، اور ہم نے ان کو 7 آسمان بنا دیا 2 دن میں۔ اب یہ 4 دن میں اقواتہا کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 4 دن ہیں اور پیچھے 2 دن ہیں، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ تخلیق کیا زمین کو اور پھر اس کے اندر اقوات رکھے، یہ سارا کچھ 4 ڈیز میں ہوا، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل 4 ڈیز میں ہوا۔ اور پھر ہم نے جب آسمانوں کو بنایا تو وہ 2 دن کے اندر بنا دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے وحی کر دی ہر آسمان کو اس کے کام کی، جو اس کو ہم نے کام سونپنا تھا نا آسمان کو، جو 7 لیئرز ہیں جی، اور اس میں ہر ایک کو ہم نے اس کا کام سونپ دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا جو تھا، نزدیک کا جو آسمان تھا، جو ہماری یعنی کہ دنیا سے نزدیک ترین آسمان ہے، دنیا کہتے ہیں نزدیک کو، تو جو دنیا کے نزدیک ترین آسمان ہے اس کو ہم نے کس سے؟ مصابیح، ستاروں سے سجا دیا، اور سجایا ہی نہیں، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی ان کو ایز گائیڈڈ میزائلز یوز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ وہ کیا ہے گائیڈڈ میزائل، جو کوئی شیطان سننا چاہتا ہے اس کے پیچھے گائیڈڈ میزائل لگ جاتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس بہت اوور پاورنگ کے اندازے ہیں جس کو کہ علم بھی بے شمار ہے، جس کا علم بھی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اس کے اندازے ہیں یہ۔ پھر دیکھ لو کہ جو اتنا اوور پاورنگ ہو، جس کو کوئی اوور پاور کر نہ سکے، اور جس کا علم بھی آخری حدوں کو چھو رہا ہو، یہ اس کے اندازے ہیں۔
آپ کے ایک ٹیچر کا یا آپ کے ماں باپ کا اندازہ ہوتا ہے کچھ، یا آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے اندازہ کرتے ہیں کہ اس طرح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندازے ہیں یہ، ان میں کوئی گڑبڑ یا کوئی فساد نہیں ہو سکتا. ہارمنی اسی لیے ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر وہ تمہاری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ دیکھو میں نے تو تمہیں اس صاعقہ جو بڑی زوردار کڑک ہوگی، جیسے یہ بجلی نہیں چمکتی جو آسمان کے اوپر بجلی چمکتی ہے، اس کو صاعقہ کہتے ہیں. صاعقہ نام بھی رکھ لیتی ہیں ویسے، اور لڑکیوں کے نام صاعقہ بھی رکھ لیتے ہیں پیرنٹس، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے یہ بجلی جو کڑکنے والی بجلی ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر منہ پھیرتے ہیں نا تمہاری باتوں سے، تو ان سے کہہ دو کہ پھر بھئی میں نے تو تمہیں اس کڑک سے، جو جس طرح کی کڑک عاد اور سمود کے اوپر آئی تھی نا، اس طرح کی کڑک سے میں تو تمہیں وارن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. تو جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، رسول آتے تھے، ان سے پہلے بھی اور ان سے پیچھے بھی، یعنی آتے رہے، اور وہ کہتے کیا تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کی غلامی اختیار مت کرو. تو قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. تو آگے سے وہ کہتے کیا تھے جب بھی کوئی آتا تھا رسول، اس کو بھی اور آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل کر دیتا رسول بنا کے، اور جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے نا اس کو تو ہم نہیں مانتے، اس سے تو ہم انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. تو جو رہ گئے عاد، تو وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے زمین میں بڑا غرور کیا، بڑا استکبار کیا، بڑا غرور کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. ان کا یہ حق نہیں تھا، ناحق انہوں نے یہ غرور کیا، اور کہا کیا کہ ہم سے قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے. یہ دماغ میں ان کے فتور سما گیا کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کہ اس بارے میں کبھی ان کی کوئی رائے قائم نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے اس بارے میں غور نہیں کیا، رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. اولم یروا، کیا انہوں نے اس بارے میں کبھی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یقیناً اللہ وہ ہستی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ ہے، شدید اشدہ، زیادہ ہے ان سے قوت کے اندر. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری ونڈرس سائنس کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ سارا وقت جھگڑا ہی کرتے رہتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، اور ان کے اوپر ہم نے ایک ہوا بھیجی، سرسر کی ہوا بھیجی، جو کہ نحسات برے دنوں کے اندر ان کے اوپر چلتی رہی. یہ کوئی 7 days اور 8 nights تھی، اس طرح کر کے کوئی تھا، یا 7 nights اور 8 days تھے، اس طرح کر کے کوئی بات تھی، جو ان کے اوپر ایک ایسی ہوا چلی جو کہ ان کو لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ فی الحیات دنیا، تاکہ وہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ان کو چکھا دیں رسوائی کے عذاب کا مزہ. کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ان کو یہ رسوائی ہوئی نا کہ جب وہ آندھی چلنے لگی، اتنے دن چلتی رہی اور کوئی اس کو روک نہ سکا، تو رسوائی ملی اور پھر اوندھے پڑ کے مر گئے سارے. تو پھر یہ رسوائی دنیا کے اندر ہوئی نا ان کی، کہ جو اتنے اکڑتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد کوئی نہیں کی جائے گی. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور جو سمود تھے ان کا قصہ کیا تھا، ان کو ہم نے ہدایت دینے کی ساری کوششیں کی، یعنی فہدیناہم، انہیں ہم نے ہدایت دی دینے کی، یعنی کہ ہم نے تو ہدایت دینے کی کوشش کی، ہر طرح کا سامان ان کے لیے ہدایت کا کیا، اپنی اونٹنی بھیج دی جو کہ بالکل ایک ان کے لیے بڑا ونڈرس سائن تھا، لیکن نہیں مانا اس کو. تو کیا ہوا ان کو، فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے
اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت کو لینے کی نسبت. ہدایت لینے کی نسبت جو اندھا رہنے کو پسند کرے، استغفر اللہ، وہ بہت ہی بدبختی کی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو پھر جو وہ کرتوت کرتے رہتے تھے ان کے ایکشنز کا ریئیکشن کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان کو ہم نے پھر ایک ذلت کے عذاب میں، جو کہ صاعقہ کا عذاب تھا، وہ ان کے اوپر ہم نے ڈال دیا، ان کو پکڑ لیا اس صاعقہ کے عذاب میں. وہ جو چنگھاڑ تھی، صاعقہ کا چنگھاڑ کے عذاب میں، اور وہ جو کڑک کا عذاب تھا اس کے اندر ہم نے انہیں پکڑ لیا، جو کہ بڑا ہی ذلیل کر دینے والا، ہلکا کر دینے والا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کے ہاتھوں کے کرتوت، بما کانوا یکسبون، جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے رہتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، دیکھیں whosoever likes and prefers blindness over acquiring guidance receives a humiliation in this world as a result of his deed and then عذاب آخرہ. یہ اس ساری پیچھے سے لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، یہ مورل آف دا اسٹوری ہے کہ جو کوئی اندھا رہنے کو پسند کرتا ہے، اس میں ہدایت لینے کی بجائے اندھا رہنے کو جو پسند کرتا ہے، جو اپنی اکڑ دکھاتا ہے آدھ کی طرح، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عذاب دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس کو ملتا ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی بھی مانتے تھے، اور جو کانشیسنیس رکھتے تھے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دے دی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دشمن جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں وہ دشمن ہیں میرے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے، آگ کے اوپر جمع کیے جائیں گے، تو فہم یوزعون، تو ان کو ایسے یعنی کہ ان کے ایک طرح سے گروپنگ کر دی جائے گی ان کی. حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اس نار کے سامنے آ جائیں گے. اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے بائی دا وے، کہ جو نار ہے نا، یہ ہا کی ضمیر کو دیکھ کے مجھے وہ خیال ہے، یہ جو آگ ہے نا، نار، یہ فیمیل ہے. بے خوش ہوئے ہے نا، اتنی خوشی کی بات ہے کہ فیمیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نار کے لیے فیمیل جو بھی ہے وہ یوز کیا ہے ورڈ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا یہ بچے خوش بھی ہو جائیں تھوڑا سا پڑھتے پڑھتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک، حالانکہ یہ آیت بڑی خوفناک ہے اس لحاظ سے کہ جب انہیں آگ کے اوپر جمع کیا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، کون؟ جو اللہ کے اعداء اللہ، جو اللہ کے دشمن ہیں، انہیں جب اس کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے گروپنگ ان کی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس یعنی نار کے پاس جب آ جائیں گی تو شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو ان کے خلاف گواہی کون دے گا؟ ان کے کان، ان کی بصارتیں اور ان کی کھالیں. جلود، پیچھے آپ نے ہاتھ اور پاؤں پڑھا تھا نا، یہاں دیکھ لیں یہ تین اور چیزیں ہیں. یہ آنکھیں کہیں گی اللہ جی آپ نے ہمیں دیکھنے کا حکم دیا ہوا تھا نا، ہم دیکھنے کا ہی کام کرتی تھی صرف. اگر یہ خبیث آدمی جو ہے یا عورت جو ہے یہ ان آنکھوں سے دیکھتا کسی غلط چیز کو تھا تو یہ اس کا ایکشن ہے. ہمارا ایکشن صرف یہ تھا کہ جو کام آپ نے ہمیں کہا ہوا کہ تم نے دیکھنا ہے، ہم وہی کام کرتے تھے. لیکن یہ جو ہے بندہ یا بندی، یہ جو کچھ ہمیں جس ہماری اس کو کوالٹی کو یا اس ہماری جو طاقت ہے دیکھنے کی، اس کو اگر وہ غلط یوز کرتا تھا تو وہ کرتا تھا یا وہ کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہ یہ گواہی دیں گی. آنکھیں، کان، چمڑے، کھالیں ہماری، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے خلاف وہ گواہی دیں گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ ہیں تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو بھائی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور
تو وہ کھالیں جو ہوں گی ان کی وہ جو اسکنز ہوں گی وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کا ایک وصف دیا ہوا ہے نا، اس نے ہمیں بھی بولنے کا وصف دے دیا اس وقت. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، تو اسی کی طرف تم اب لوٹائے گئے ہو. ٹھیک ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم جو تھے تم سمجھتے تھے، تم یعنی چھپاتے تھے اس چیز کو، یا تم سمجھتے تھے اپنے خیال میں یہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہے نا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں جو ہیں، کھالیں جو ہیں، سکنز جو ہیں، یہ تمہارے خلاف گواہی شاید نہیں دیں گی. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تمہارا خیال کیا تھا کہ تم سمجھتے، یہ تمہارا گمان یہ تھا کہ بہت ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری پتہ ہی نہیں چلتی، کیونکہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف، ہمارے تو آنکھیں بھی گواہی دے دیں گی، کان بھی گواہی دے دیں گے، ہماری پیر، ہاتھ اور یہ ہمارے سکنز جو ہیں یہ ساری ہمارے خلاف گواہی دے دیں گی. تو تم تو یہ سمجھتے تھے نا، تو اور تمہارا گمان کیا تھا کہ اللہ کو تو بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں چلتی. مما تعملون، جو کوئی تم کام کرتے رہتے ہو، بہت ساری تمہارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتے. وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، تو یہ جو تمہارا ظن تھا نا، یہ جو تمہارا گمان تھا کہ اپنے رب کے بارے میں جو تم گمان کرتے تھے نا کہ بہت سارے کام تو ہمارے اسے پتہ ہی نہیں چلتے، اس نے تمہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. أَرْدَاكُمْ، تمہیں ہلاک کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. میری جان یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے کہ کوئی بھی کام آپ 7 پردوں کے اندر جا کے کر رہے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ لقمان میں آپ نے پڑھا تھا کیا، کہ اگر کوئی چیز آسمانوں کی بلندیوں میں چھپی ہوئی ہو کہیں، کوئی زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی ہو کہیں، کوئی تم سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں پتھر کے چٹانوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لا حاضر کرے گا. اگر آپ اس کے بندے ہو کے اتنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں دنیا کے اوپر کہ آپ کو ہر بندے کی کھانے کا بھی پتہ ہے، پینے کا بھی پتہ ہے، اس کا دوائیوں کا بھی پتہ ہے، اور وہ مذاق پڑا تھا نا، سب کا پتہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ بہت پاورفل ہے. تو اس کو دھیان میں رکھیں، یاد رکھیں کہ یہ جو خیال ہے نا، یہ جو گمان ہے کہ ہم بہت کچھ جو کرتے ہیں اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ برباد کر دے گا، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ والا ظن، یہ گمان تمہارا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور اگر تم صبر کرو گے تو یعنی کہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اگر وہ صبر کریں گے یعنی کرتے ہی رہیں گے، اسی کام کے اوپر لگے رہیں گے، تو پھر فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو ان کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر پھر وہ اس وقت معافی مانگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم بہت ساری ان کو یعنی کہ ٹائم پیریڈز بہت سارے ہم نے دے دیے تھے ان کو، بہت سی کرنے، بہت سی وہ پیریڈ آف ٹائم ان کو دے دیا ہوا تھا. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو جو ان کے سامنے ہوتا تھا، جو ان کے پیچھے ہوتا تھا، وہ سجا بنا لیتے تھے، اور سجا بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے. تو وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو جو بھی جنوں یا انسانوں کی جنریشنز ان سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات جو ہے وہ حق ثابت ہو چکی، یعنی کہ ان کو پھر عذاب آئے. انہم کانوا خاسرین، اور یقیناً وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ والی آیت 25 کہ بہت سی سینچریز، بہت سی جنریشنز، قرآن جو صدیاں، ان میں ہم نے
دنیا میں بہت سی زینتیں بھی دی ہوئی تھیں، بہت یہ جو عاد سمود ہیں یہ کتنی زیادہ سویلائز قوم تھی، اتنے بڑے وہ بناتے تھے پلرز اور بڑے بڑے خوبصورت محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے. تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بڑی ڈیکوریٹ کی بھی تھی دنیا، ان کو دیا ہوا تھا سارا کچھ. لیکن پھر ہوا کیا، جنوں اور انسانوں دونوں کے اندر جو گزر چکے ہیں، پھر ان کے اوپر ہمارا جو بات تھی نا ہماری کہ جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا، وہ حق ثابت ہو گئی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، انہم کانوا خاسرین، اور یقیناً وہ خسارے میں پڑ گئے. تو یہ ہوئی ہیں جی ہماری 25 آیات. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم نیکسٹ سیشن میں اس سے آگے کریں گے انشاءاللہ.